الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 41 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں تقریباً 4 جو بڑے پوائنٹس ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہجرت کے بارے میں ہے۔ ہجرت اور مائیگریشن ہوتی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کی کنڈیشن اور شرطیں کیا ہوتی ہیں، کون سی ہجرت ہوتی ہے جو اجر اور ثواب کا باعث ہوتی ہے، اور کون سی ہجرت ہوتی ہے جو فی سبیل اللہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں پہلے پوائنٹ میں آئیں گی۔ اس کے بعد ایک خاص مسئلہ جو ہے وہ تقلید کا ہے۔ تو آج کے رکوع میں آیت کی روشنی میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا تقلید کیا ہوتی ہے، اور پھر تیسرا مسئلہ جو ہے آج کے رکوع میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور احادیث کا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقام ہے دین کے اندر۔ اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ اجتہاد کا ہے، کیا آج بھی اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یا اجتہاد کیسے کرنا ہوتا ہے، کیا وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ 4 بڑے پوائنٹس ہیں جو اس رکوع میں کور ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے آج کے سبق کی پہلی آیت میں لفظ استعمال فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر زیادتی کی گئی، ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ضرور ان کو دنیا میں ایک اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، دنیا ان کی اچھی کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور ان کا جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیتے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہاجرو، تو اس کی وضاحت میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے انشاءاللہ۔ 2 طریقوں سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہاجارہ، ایک ہوتا ہے ہاجارہ، ایک الف کا درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہے ہاجارہ، ہا جیم را، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، وطن کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، اور اسی میں یعنی گناہوں کو چھوڑنا، اپنے کسی لائف سٹائل کو چھوڑنا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل مہاجر تو وہ ہوتا ہے من حجر الخطایا والذنوب، جو گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا یہ بھی ایک ہجرت ہے، کیونکہ ہجرت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ تو من حجر الخطایا والذنوب، حاجرہ وہاں پہ ہا کے بعد الف نہیں ہے، تو حجرہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، شفٹ ہو جانا، موو ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ لیکن جب یہی لفظ ہاجرہ بن جاتا ہے ایک الف کے اضافے کے ساتھ، تو پھر اس میں مقابلہ آ جاتا ہے کہ کسی فریق کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے،
تو اس مقابلے کی وجہ سے آپ نے چھوڑا، آپ پہ کوئی پریشر ہے، آپ پہ کوئی دباؤ ہے، آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، تو اس مقابلے کی وجہ سے آپ نے چھوڑا اس جگہ کو، اس کو کہتے ہیں ہاجرہ۔ ایک تو یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ہجرت کے بارے میں یہ چند باتیں عرض کرتا ہوں جو پرنسپلز ہیں۔ کوئی زبردستی کر رہا ہو، چھڑوا رہا ہو، وہ جگہ پش کرتا ہو، پریشرائز کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، اور پھر دین کی وجہ سے، یعنی آپ کا ایمان وہاں محفوظ نہیں ہے، آپ کی جان وہاں محفوظ نہیں ہے، آپ کی عزت وہاں محفوظ نہیں رہی، آپ کا مال وہاں محفوظ نہیں رہا، یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کی پامالی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ ایک جگہ چھوڑتے ہیں اسلامی کاز کے لیے، آپ کا کاز جو ہے نا وہ اسلامی ہونا ضروری ہے، تو اس کو پھر ہجرت کہیں گے۔ کوئی آپ سے چھڑوا رہا ہے، آپ کے مال پہ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی آبرو جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہے، آپ کی جان داؤ پہ لگی ہے، اور آپ کا ایمان داؤ پہ لگا ہے، تو ان چیزوں کو بچانے کے لیے آپ مجبور ہو گئے ہیں، آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑیں، تو یہ ہے اسلامی کاز۔ اس کے لیے کوئی اگر چھوڑتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ آپ کو جگہ پسند تھی، آپ وہاں رہنا چاہتے تھے، لیکن آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کی وہاں جان مال عزت آبرو اور ایمان محفوظ نہیں رہا۔ اگر کوئی ویسے کہے نا کہ مثلا مجھے گاؤں کی زندگی پسند نہیں ہے، وہاں سہولیات کم ہیں، تو میں شہر چلا جاتا ہوں، وہاں پہ سہولتیں زیادہ ملیں گی، تھوڑا سا یعنی لائف ایزی ہو جائے گی، تو اگر آپ نے سہولتوں کے لیے، آسانیوں کے لیے آپ گاؤں چھوڑ کے شہر آ جاتی ہیں تو یہ ہجرت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی اسلامی کاز شامل نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے اپنی سہولت کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے یا فیسلٹیز کے لیے آپ نے ایک جگہ کو چھوڑا دوسری جگہ آگے، یہ اسلامی کاز نہیں ہے۔ تو گاؤں کو چھوڑ کے شہر آ جانے کو ہجرت نہیں کہیں گے۔ ہجرت کے لیے اسلامی کاز ہونا ضروری ہے، جیسا میں نے عرض کیا۔ اب جو ہے نا وہ 4 باتیں یہاں اللہ رب العالمین نے ہجرت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، والذین ہاجروا فی اللہ، کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہو، آپ کے مال پہ حملہ ہو، آپ کی عزت پہ حملہ ہو، آپ کی جان پہ حملہ ہو، اور آپ کے ایمان پہ حملہ ہو، اور آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہو اور زبردستی آپ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرے، تو یہ پہلی شرط ہے۔ یہ لفظ ہاجروا کے اندر یہ موجود ہے، اس لفظ کے معنی کے اندر موجود ہے۔ تو پھر آپ چھوڑتے ہیں ظلم کے مقابلے میں، عزت آبرو جان مال اور ایمان بچانے کے لیے۔ تو اس میں ایک بات اور بھی شامل کر لیں، اگر آپ کسی جگہ پہ رہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ حلال روزی کمانا اور کھانا آپ کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، تو حلال روزی کی تلاش میں اپنے بچوں کو حرام سے بچانے کے لیے اور حلال روزی دینے کے لیے اگر آپ ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں، یہ بھی اسلامی کاز ہے، یہ بھی اسلامی کاز ہے، اس کو بھی ہجرت کہیں گے، اور ایسے آدمی کو بھی ہجرت کا ثواب ہوگا۔ اور ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس نے اسلامی کاز کے لیے ہجرت کی نا، اپنا وطن چھوڑا، جگہ چھوڑی، دوسری جگہ چلا گیا، تو ہجرت بھی ان کاموں میں سے ایک ہے جو اس سے پہلے جتنے کوئی اس کے گناہ ہوتے ہیں ہجرت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے توبہ سے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، شہادت کسی کو مل جائے اس سے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، اسی طرح ہجرت سے بھی پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے جو اللہ کی خاطر
دین کی خاطر، اسلامی کاز کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، مشکل اٹھاتا ہے، تو ہجرت بھی اپنے سے پہلے ہونے والے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو حلال روزی کا حصول بھی یہ اسلامی کاز میں شامل ہے کہ جہاں آپ رہتے ہوں وہاں آپ کے لیے حلال روزی کا انتظام نہ رہے یا مشکل ہو جائے۔ اچھا، اس کی دوسری شرط جو آیت نے بیان کی ہے، پہلی تو یہ ہے نا کہ اس نے ہجرت کی ہو ظلم کے مقابلے زبردستی کے مقابلے میں فی اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں ہو، اسلامی کاز کے لیے ہو۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے من بعد ما ظلموا، کہ آپ پہ ظلم کیا گیا ہو، اس کے بعد کہ ان پہ زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا، تو یہ دوسری کنڈیشن ہوتی ہے ہجرت کی۔ آپ نے ظلم کے مقابلے میں آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور مقابلے کی طاقت نہیں تھی آپ کے پاس۔ اگر بندہ مقابلہ کر سکتا ہو تو اس کو مقابلہ کرنا چاہیے ظلم کے جواب میں، اگر مقابلہ نہیں کر سکتا تو جان مال عزت آبرو ایمان کو بچانے کے لیے وہاں جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے من بعد ما ظلموا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جو اس کی تیسری اور چوتھی شرط ہے وہ آگے آ رہی ہے اگلی آیت میں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اب پہلی دو شرطوں کے بعد اس کا اجر بیان کیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ پہلا اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو میرے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں تو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور ان کو اچھی دنیا دیں گے۔ ہجرت کے بعد اللہ رب العالمین رکاوٹیں ختم کر دیتے ہیں، رستے کھولتے ہیں۔ ہجرت کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، ہجرت کے بعد دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے دنیا کے اندر۔ انہوں نے میرے لیے گھر چھوڑا، ہم ان کو اچھا گھر دیں گے، وطن چھوڑا اچھے رہنے کی جگہ دیں گے، مال اسباب چھوڑے اچھے مال دیں گے ان کو۔ تو یہ ہجرت کا ایک فائدہ اللہ نے دنیا کا بیان کیا۔ پھر فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت کا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اب اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کتنا بڑا ہے، لیکن یہ فرما دیا کہ بہت بڑا ہے۔ اب اللہ کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کی کوئی حد یا لیول ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آخرت کے اجر کے بارے میں ارشاد فرمایا والا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اب کتنا بڑا ہے یہ رب ہی جانتے ہیں، اس کی جو کوانٹٹی ہے، اس کا جو لیول ہے، اس کی جو گریٹنیس ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں کتنا بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کا اجر ہوگا ان کے لیے وہ بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اللہ کی خاطر قربانی دینے والے جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں دو مزید شرطیں اللہ نے بیان فرمائی۔ الذین صبروا، تیسری شرط ہجرت کی ہوتی ہے، ہجرت کا ثواب لینے کی، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ جو آدمی تھڑ دلا ہوتا ہے، کمزور دل کا ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں کر سکتا، تو اس کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے، وہ اجر اللہ سے نہیں لے سکتا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یہ تیسری شرط ہے ہجرت کی، برداشت اور صبر، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ۔ اور چوتھی ہے وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل ہو اللہ کی ذات پہ، اور توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سورسز اور وسائل استعمال کر کے اپنی تمام کوششیں بروئے کار لا کے پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑا جائے اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے۔ تو وعلی ربہم یتوکلون، یہ چوتھی شرط ہے ہجرت کے اندر کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو، کسی دوسرے ملک پر، کسی ملک کے سسٹم پر، وہاں جو لوگ بلا رہے ہیں، جگہ دے رہے ہیں، ان پر نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے۔ سورس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسان سورس ہو سکتے ہیں، وطن سورس ہو سکتا ہے، جگہ سورس ہو سکتی ہے، لیکن توکل اور بھروسہ جو الٹیمیٹ جو ہیلپ ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ ہے توکل۔ اب یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو نبی ہے نا وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو
اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو نبی نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ مرد ہی تھے، انسان ہی تھے۔ کوئی نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بنایا جو انسان نہ ہو۔ تو جو نبوت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں، جو ان کے پاس بھی آئے ہیں، یہ اہل کتاب کے پاس، کوئی نہیں کہتا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نبی بن سکتے ہیں جی، وہ تو انسان تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی کوئی اعتراض نہیں کرتا، حضرت داؤد کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، حضرت سلیمان کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ خود حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کے زمانے کے فالورز تھے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو خدا کا کانسیپٹ ہے، وہ تو بعد میں پیدا ہوا نا۔ جو ان کے زمانے کے فالور، ان کے صحابہ تھے، وہ تو ان کو خدا نہیں مانتے تھے نا۔ تو ان کے بارے میں بھی کوئی سوال کبھی پیدا نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو انسان ہے، ایک ماں نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ تو پہلے نبیوں کے بارے میں کوئی انہوں نے سوال نہیں کیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں الا رجالا، وہ انسان ہی تھے، کسی کو کسی فرشتے کو ہم نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں تو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ بھائی جی آپ کی تو نہ بیوی ہے، نہ آپ کے بچے ہیں، نہ آپ کھاتے پیتے ہیں، نہ آپ کو کوئی اور مسئلے ہیں، تو آپ تو سارا کام کر لیتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے مشکلات ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو نبی کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے اور پھر سمجھانا ہوتا ہے، پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ سمجھنے سمجھانے کا اپنی ہی جنس سے بندہ سمجھتا ہے، جن کو ان کی طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی کو نبی نہیں بنایا جو انسان نہ ہو۔ اور یہاں پہ ایک اور جو ہے نا لفظ رجال سے مفسرین نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ رجال کا معنی یہ راجل کی جمع ہے، اور رجال کا معنی ہوتا ہے، راجل کا معنی ہوتا ہے آدمی، مرد، میل۔ تو اس سے انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نبوت جو ہوتی ہے نا، وہ فی میل کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، یعنی عورتوں کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، خواتین کو نبوت نہیں عطا فرمائی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عورت نبی نہیں بنی، لیکن یہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ عورت کی اہمیت کم ہے، بلکہ ہر نبی اللہ رب العالمین نے عورت کی گود میں پالا ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے عورت کی گود میں پالا ہے، اور کسی نہ کسی عورت نے ان کو سنبھالا ہے اور ان کی سپورٹ بھی کی ہے۔ میں پہلی مثالیں نہیں دیتا، میں اپنے جو نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی مثال آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت خدیجہ ظاہر نبی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو نبوت کی سپورٹ کی ہے، کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی آپ ان کو یاد کیا، ساری زندگی یاد کیا کہ جو خدیجہ اور ابو بکر کی سپورٹ ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو یعنی ہر مشکل وقت میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو ان کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے؟ سب سے پہلے جنہوں نے اعلان کیا ہے تو حضرت خدیجہ ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے پیچھے ہمیشہ عورت کی سپورٹ کو رکھا ہے، جنہوں نے ہر لحاظ سے سپورٹ کی ہے۔ تو نبوت عورت کی گود میں پلی ہے، تو عورت پیچھے کھڑی ہوئی ہے اس کے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو یہ آیت ہے قرآن کی، یہ بتاتی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے انسانوں کو اور مردوں کو نبی بنایا ہے۔ تو پہلے والے جو نبی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ داؤد علیہ السلام، نہ سلیمان علیہ، ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آپ انسان کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی وضاحت فرما دی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بنائے ہیں وہ انسان بنائے ہیں۔ ایک فرق اللہ نے بیان فرمایا، اگلے الفاظ جو ہے نا آیت کے، وہ بتاتے ہیں نوحی الیہم، نوحی الیہم، تو ہم ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ یہ ہے فرق، نبیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آتی ہے، عام لوگوں پہ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی ڈائریکٹ میرے جو ہے نا مجھ سے سیکھتے ہیں، مجھ سے ریسیو کرتے ہیں، مجھ سے حاصل کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین ان کو اپنی گائیڈنس عطا فرماتے ہیں ڈائریکٹ، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی بھیجا کرتے ہیں. تو یہ ہے فرق. اس سے اگلا مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا تقلید والا، اب وہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں وہ آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ ذکر والوں سے پوچھ لو جن کے اوپر ہم نے ذکر بھیجا تھا اس سے پہلے، ان سے پوچھ کے دیکھ لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر سے پوچھ لو جن پہ ہم نے کتابیں نازل کی ہیں کہ ان کے نبی جو ہیں وہ بھی انسان ہی تھے اور مرد ہی تھے. اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جاننے والوں سے، علم والوں سے، جن کو ہم نے ذکر دیا، علم دیا، ان سے پوچھو. ذکر کا معنی یہاں علم ہے، ذکر کا معنی اللہ کی کتاب ہے. تو جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی ہیں ان سے پوچھو. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ خاموشی جرم ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ خاموش نہ رہیں، آپ پوچھیں جن کو پتہ ہے ان سے. یہ کسی کا عذر قبول نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھنا چاہیے تھا. اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو. تو خاموش رہنا اور لا علم رہنا یہ جرم ہے. اگلی بات، ہم ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہر مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو دین کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہم ڈھونڈ لیتے ہیں جو اچھا آدمی ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نے دوائی لینی ہو تو ہم اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ لیتے ہیں. اگر ہم نے کیس لڑنے ہوں ہم اچھا وکیل ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم اچھا اسکول ڈھونڈ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، ایک اچھا صاحب دین، صاحب علم ہم کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ تو ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے. جو ہماری ترجیح ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے، جو ہماری ترجیح نہیں ہوتی وہ کام نہیں ہوتا. تو دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں پوچھتے، خاموش کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ترجیح نہیں ہوتی. آپ جس سے پوچھیں گے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگلا پوائنٹ اس میں یہ نکلتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جن کے پاس علم ہے، ذکر ہے، ان سے پوچھو. جو تقوی والا ہو، جس کے علم پہ آپ کو اعتماد ہو، آپ ظاہر ہے اسے پوچھیں گے. اور اگر آپ کسی سے پوچھیں اور صرف پوچھ کے چھوڑ دیں تو بھائی پوچھنے کا مطلب کیا پھر؟ پوچھتا تو بندہ اس لیے ہے کہ سمجھ آ جائے اور میں اس پہ عمل کر سکوں. سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے پوچھتا ہے. اگر صرف پوچھنا ہو اور پھر چھوڑ دینا ہو تو یہ تو فضول کام ہے. جب کسی سے بندہ پوچھتا ہے اس لیے پوچھتا ہے کہ مجھے سمجھ آ جائے اور میں اس پہ عمل کر سکوں. تو جو علم والے ہیں، تقوی والے، جن پہ آپ کو اعتماد ہے، ان سے آپ پوچھو، اس کے مطابق عمل کرو. تو یہ جو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے اور اگر مجھے اس پہ اعتماد ہو اور میری تسلی ہو جائے پوچھنے سے تو پھر میں اس پہ عمل کروں گا، اسی کا نام تقلید ہے. اسی کو تقلید کہتے ہیں نا. کہ مجھے نہیں پتا تو میں کسی سے پوچھوں اور اس سے پوچھوں جس پہ مجھے اعتماد ہے اور پھر میں اس پہ عمل کروں، اسی کو تقلید کہتے ہیں. تو یہ تقلید تو خود قرآن میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. تو یہ تقلید ہے. تو یہ تقلید تو قرآن میں موجود ہے کہ علم والوں سے پوچھ کے آپ نے چلنا ہے، علم والوں پہ آپ نے اعتماد کرنا ہے، اسی کا نام تقلید ہے. لیکن جو تقلید آج کل جس کی تعریف کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، تقلید آج کل جب ہم کسی پہ حملہ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں یا آرگومنٹ کرتے ہیں، تو وہ جو آرگومنٹ کرتے ہیں نا تقلید کا نام لے کر، وہ تو تعریف ہی تقلید کی غلط ہے. وہ تقلید تو ہے ہی غلط ہے جس کی ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ میرا امام یہ کہتا ہے لہذا میں اسی پہ عمل کروں گا، نہ قرآن سے پوچھوں گا، نہ حدیث سے پوچھوں گا، نہ سنت کی پرواہ کروں گا. میرا امام جو کہتا ہے میں وہی کروں گا، مجھے قرآن حدیث سے غرض نہیں ہے. بھائی یہ کون سی تقلید ہوتی ہے؟ یہ تقلید تو ویسے ہی جرم اور حرام ہے.
کہ نہ مجھے قرآن کی پرواہ ہو نہ سنت کی پرواہ ہو، جو بندہ کوئی مجھے کہہ دے تو میں اس پہ عمل کروں، اگرچہ مجھے پتا ہو کہ خدا نخواستہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، تو ایسی تقلید تو جائز ہی نہیں ہوتی، ایسی تقلید تو ہوتی حرام ہے۔ اور کون ہے جو کہتا ہو کہ ایسی تقلید کرنی چاہیے؟ دنیا میں اس وقت تک نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی اسکالر ہے، نہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ تقلید کیا کرو۔ بھائی تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات آپ کو بتائی جائے وہ قرآن کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہوتی ہے وہ تو دین ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں نا دوسرے آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے، ہم اپنی تعریفیں کرتے ہیں، پھر وہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے ہم خود اپنی بنا لیتے ہیں۔ تو لوگوں نے تقلید کی یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ بے شک قرآن کچھ اور کہے، حدیث کچھ اور کہے تو میں امام ابو حنیفہ کی مانوں گا، میں امام شافعی کی مانوں گا، احمد بن حنبل کی مانوں گا، امام مالک کی مانوں گا۔ تو یہ جو تقلید ہوتی ہے تو یہ تو بھائی ہے ہی جائز نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا، کسی کے نزدیک بھی یہ تقلید درست نہیں ہے۔ تقلید اس کی ہوتی ہے جو قرآن سے آپ کو بات بتاتا ہے، جو حدیث سے آپ کو بات بتاتا ہے، جو سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا، اس کو پتا تھا، آپ نے اس سے پوچھا، اس پہ اعتماد کیا اور عمل کیا۔ تو یہ جو تقلید ہے، جو اچھی تقلید ہے، پازیٹیو ہے، یہ خود قرآن میں موجود ہے، یہ خود قرآن میں موجود ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ جو قرآن نے بیان کیا ہے تو وہ ذرا آیت کو دیکھیں تو وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھ لو جن کو ہم نے علم دیا تھا اگر تم نہیں جانتے، تو بالبینات و زبر، ہم نے ان کو کھلی دلیلیں دی تھی اور ہم نے ان کو کتابیں دی تھی۔ کھلی دلیلیں اور کتابیں ہم نے ان کو عطا کی تھیں، اور ان سے پوچھ لو۔ اچھا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کے اوپر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ ذکر نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ ہے اگلا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیوں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کے لیے، کھول کے بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے رب کی طرف سے، تو جو کچھ نازل کیا گیا آپ ان کو سمجھائیں، ایکسپلین کریں۔ لِتُبَيِّنَ کا معنی ہوتا ہے تبیین، اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے واضح کرنا۔ یعنی نبیوں کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی لیکچر میں سارا کچھ بیان کر کے فارغ ہو جاؤ۔ یہ جو ہے نا تبیین، یہ ایسے ہی جیسے تعلیم ہے، اس کا وزن، اس کی جو ساؤنڈ ہے اور اس کا جو روٹ ہے وہ سیم ہے۔ تعلیم کا معنی ایک ہی دفعہ سکھانا نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا ہوتا ہے۔ اور تبیین کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے واضح کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ سمجھانا اور وضاحت کرنا، یہ ہے تبیین۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایکسپلین کریں اور واضح کریں، اس کی وضاحت کر دیں ان کے سامنے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کہ قرآن کو آپ نے واضح کرنا ہے۔ جہاں کوئی باتیں مجمل ہیں، جن کی تفصیل چاہیے، جن کی وضاحت چاہیے، تو آپ وہ تشریح کریں، آپ وہ وضاحت کریں۔ یہ ہے اللہ کے نبی کا کام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، جو لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے اور حدیث میں تو شک ہے، حدیث میں تو تسلی نہیں ہے، یہ تو اتنے 100 سال جی بعد میں تیار کی گئی ہیں۔ آپ اس لفظ کو پہ غور کریں، اللہ اپنے نبی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے سامنے اس کی وضاحت کریں، اس کو ایکسپلین کریں، اس کو سمجھائیں۔ اور اگر حدیث خدا نخواستہ مشکوک ہو
یا قرآن کافی اور سنت کو درمیان سے نکال دیں، حدیث کی سنت کی ضرورت نہ رہے، آپ خود سوچیں کہ پھر وہ وضاحت کدھر گئی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل کیا ہے، وضاحت آپ نے کرنی ہے، تشریح آپ نے کرنی ہے، اور اگر ہم اس تشریح کو مانے ہی نہ، کہیں کہ وہ تشریح جو ہے نا وہ مشکوک ہے یا اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھائی قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ پہلی بات۔ اور اگر اللہ کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے، ہم اس کی حفاظت خود کر رہے ہیں، اور قرآن محفوظ ہے اور اس کی تشریح محفوظ نہیں ہے، اس کی وضاحت محفوظ نہیں ہے، تو پھر آپ کو سمجھ کیسے آئے گا بھائی؟ سمجھایا تو ہے اللہ کے نبی نے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سمجھانا تو اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے، آپ نے سمجھایا اس کو۔ اور اگر قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ وضاحت اور سمجھانا کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے قرآن محفوظ ہے، ویسے ہی اللہ پاک نے اس کی تشریح کو بھی محفوظ کیا ہے، ویسے ہی اللہ پاک نے اس کی وضاحت کو بھی محفوظ کیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو بھی اللہ نے محفوظ کیا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی تشریح ہے، وہ قرآن کی وضاحت ہے۔ اگر وہ سیف نہ ہو تو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، اور قرآن کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ سنت نہ شامل کرے، کیونکہ سنت وضاحت ہے، سنت تشریح ہے۔ تو وہ لوگ بھی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، اور وہ بھی غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں حدیث جو ہے نا سنت مشکوک ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے اور قرآن کی تشریح اور وضاحت کی بھی حفاظت کی ہے، جس کا نام سنت اور حدیث ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین ہے، ایک ایک لفظ چیک ہوا ہے اور ایک ایک شخص چیک ہوا ہے۔ اتنا کام دنیا میں کسی علم پہ نہیں ہوا، یعنی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ انویسٹیگیشن کی گئی ہو، کسی اور علم کی اتنی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی۔ ایک ایک لفظ چیک ہوا ہے اور ایک ایک شخص چیک ہوا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ پاک نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جنہوں نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ کیا چیز کمزور ہے اور کیا چیز صحیح ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، چھانٹ کے رکھ دی ہر چیز کو، ایک ایک لفظ کی وضاحت کر دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کیا ہے کہ نبی کی سنت بھی محفوظ ہو، کیونکہ وہ قرآن کی وضاحت اور اس کی تشریح ہے۔ تو یہ تھا اگلا مسئلہ جو اللہ نے بیان فرمایا یہاں پہ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ کھول کے بیان کریں لوگوں کے سامنے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ اور اس سے جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ بھی اس پہ غور و فکر کر لیں۔ یہ اس سے اگلا مسئلہ ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ آپ بھی وضاحت کر دیں اور وہ خود بھی غور کر لیں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح اور وضاحت ہم تک نہیں پہنچی یا نہیں ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو پھر وہ خود غور کریں۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ قرآن پہ غور کرنا، دین پہ غور کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وہ غور و فکر کریں، اللہ کے فرمان پر، اللہ کے حکم پر غور کریں۔ اسی کا نام اجتہاد ہے، اور اجتہاد قیامت تک کے لیے بند نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے نا کہ اب اجتہاد نہیں ہوتا، اجتہاد کا دروازہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے، لیکن اس کے کوئی قانون طے ہو چکے ہیں۔ دنیا میں ہر ڈپارٹمنٹ کی کوئی شرطیں ہوتی ہیں، ہر علم کی کوئی شرطیں ہوتی ہیں۔ یہ جو اجتہاد کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کی بھی شرطیں ہیں۔ وہ آدمی قرآن سے واقف ہو، حدیث سے واقف ہو، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا آدمی ہو، ذہن اس کا پازیٹیو ہو، خدا کا خوف رکھتا ہو،
صاحب علم آدمی ہو، صاحب تقوی آدمی ہو، تو وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے زمانے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر سے جو مسئلے نکالتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اس کے لیے قرآن و حدیث کی بنیاد ہونا ضروری ہے. کوئی ریفرنس ہونا چاہیے نا جس سے وہ مسئلہ نکال رہا ہے. تو اجتہاد اب بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ خود اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ وہ خود بھی غور و فکر کریں. اسی کا نام اجتہاد ہے. اب اگلی بات، یہ 4 مین باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب جو رکوع کا باقی حصہ ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا وہ لوگ امن میں ہیں جو بری چالیں چلتے ہیں؟ مکر السیئات کا معنی ہے دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو بری چالیں چل رہے ہیں، جو گندگی پھیلا رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، کیا وہ امن میں ہیں؟ یعنی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ رب العالمین ان کو زمین کے اندر دنسا دے. ایک عذاب ان پہ یہ آ سکتا ہے کہ اللہ ان کو زمین کے اندر دنسا دے. وہ لوگ جو بری چالیں اللہ اور اللہ کے دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں گارنٹی لے رکھی ہے کہ ان پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عذاب نہیں آئے گا کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے؟ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آ جائے ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہوں سے جن کا ان کو کبھی گمان بھی نہیں ہوتا، ان کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی کہ ایسے بھی عذاب آ سکتے ہیں. اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ کیسے عذاب آ رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے اپنے اندر عذاب آ جاتا ہے، انسان کے اپنے وجود کے اندر بیماریاں، وائرس اٹیک ہو جاتے ہیں، تو انسان کے اپنے اندر عذاب آ جاتا ہے، اللہ کا پکڑ آ جاتی ہے. کبھی بندے کی فیملی کے اندر عذاب آ جاتا ہے، کبھی اس کے مال کے اندر عذاب آ جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا وہ امن میں ہیں؟ انہوں نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، اللہ ان کو زمین میں نہیں دنسائے گا، یا ایسے عذابوں میں اللہ ان کو نہیں پکڑے گا، ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا اگلا حصہ دیکھیں ذرا، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے فی تقلبہم، ان کی حرکت کے اندر. تقلب کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، دوسری سے تیسری جگہ جانا، بدلتے رہنا، موومنٹ جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں موومنٹ. وہ اپنی موومنٹ میں لگے ہوں، وہ دنیا کے دندوں میں لگے ہوں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں. تقلب کا معنی بھاگ دوڑ ہے. یا وہ اپنی دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، اللہ ان کو اوپر سے اچانک پکڑ لے. فما هم بمعجزین، اور وہ اللہ کو روک بھی نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، سٹاپ نہیں کر سکتے اللہ کی پکڑ کو. یہ جو تقلب ہے نا، اچھلنا، کودنا، موومنٹ کرنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ سب تقلب ہے. اللہ کہتے ہیں تمہارے بھاگنے دوڑنے کے دوران ہی میں کہیں سے تمہیں پکڑ لوں، تم نہیں روک سکتے. کبھی آپ نے غبارے دیکھے ہیں؟ غباروں کے ساتھ جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، رنگ برنگے غبارے ہوں، وہ اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، ادھر کک لگاؤ ادھر کک لگاؤ، وہ ایسے جو ہے نا وہ بونس کر رہے ہوتے ہیں. تو کھیلتے 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 اچانک ٹھا ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے غبارہ ختم. ایسے ہوتا ہے نا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. او یاخذہم فی تقلبہم وما ہم بمعجزین، وہ اچھل کود رہے ہوں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، دنیا میں مست ہوں، کاروبار چل رہے ہیں، بزنس چل رہے ہیں، جناب دنیا ایسے وہ سمجھتے ہیں ہم نے اٹھائی ہوئی ہے اپنے کندھوں پہ. غبارے کے بڑا وہ صحت مند ہوتا ہے نا غبارہ، موٹا تازہ. تو کھیلتے 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 اچھلتے کودتے ایک دم ٹھا ہوتی ہے، بات ختم. اللہ فرماتے ہیں او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اللہ ان کی اچھل کود اور بھاگ دوڑ کے اندر ان کو پکڑ لے اور وہ اللہ کو روک نہیں سکتے. اگلی بات فرمائی او یاخذہم علی تخوف، یا
مختلف اوقات میں وہ ڈرے بیٹھے ہوں اللہ ان کو وہاں پکڑ لے آ کے. طوفانوں کا ڈر، بارشوں کا ڈر، موسموں کا ڈر، غربت کا ڈر، پریشانی کا ڈر، حالات کا ڈر، بد امنی، یہ سارے خوف ہیں. تخوف یہ خوف سے نکلا ہے. اور یاخذہم علی تخوف، یعنی ایک ہوتا ہے نا خوشی، وہ تقلب کے اندر آ گئی، اچھل کود بھاگ دوڑ. ایک ہے تخوف، پریشانیاں، خوف. اللہ ان کو خوشی میں بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ ان کو خوف میں بھی پکڑ سکتا ہے. یا اللہ ان کو پکڑ لے ان کے ڈر اور خوف کی حالت میں، فإن ربکم لرؤوف رحیم. لیکن اللہ رب العالمین مہلت دیتے رہتے ہیں، بے شک تیرا رب بڑا ترس کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ شفیق اور مہربان ہے، اس لیے موقع دیتا رہتا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم امن میں ہو، تم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ جب چاہے ہاتھ ڈال سکتا ہے، لیکن وہ تمہیں موقع دیتا ہے کیونکہ وہ ترس کرنے والا مہربان ہے. اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں؟ دیکھنے کا مطلب غور کرنا ہوتا ہے. کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا الی ما خلق اللہ من شیء، کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں ان چیزوں پہ کبھی غور نہیں کیا؟ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، وہ ان کے سائے دائیں بائیں موو ہوتے رہتے ہیں. کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں ان کا جو سایہ ہے کبھی دائیں کبھی بائیں موو ہوتا رہتا ہے. وہ جو سایہ اس کا موو ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ سورج ادھر تھا تو سایہ ادھر چلا گیا، سورج ادھر تھا تو سایہ ادھر چلا گیا. تو سورج کی موومنٹ سے سایہ بدل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ صرف سورج کی موومنٹ نہیں ہے، یہ میری نشانی ہے. آیت کیا کہتی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں ان کا سایہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، تو یہ سایہ جو بدلتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سجدن للہ، یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. وہ سایہ جو آتا ہے نا وہ اللہ کو سجدہ کا، ہر چیز کا سایہ ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، مخلوق کا سایہ ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. تو وہ دائیں بائیں موو ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. وَهُمْ دَاخِرُونَ، عاجزی کے شو کرتے ہیں. وہ ان کی عاجزی کا طریقہ ہے، اللہ کو سجدہ کرنے اور اپنی عاجزی شو کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے سامنے وہ عاجز بنتے ہیں اور عاجزی شو کرتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، من دابۃ، جو جاندار ہیں. ہر جاندار چیز، وہ ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے. والملائکہ، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی غرور نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم سے اور اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کر سکتے. یہ جو اکڑ ہے نا یہ صرف انسان ہی کرتا ہے، باقی مخلوق کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جیسے اللہ نے فرشتوں کے اندر تکبر نہیں رکھا، جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر تکبر نہیں رکھا، انکار کی گنجائش ہی نہیں رکھی. اللہ انسان کے اندر بھی رکھ سکتے تھے، انسان بھی انکار نہ کرتا، جو حکم ہوتا بس ویسے ہی کرتا. اللہ نے فرشتوں کا اور جانوروں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ انسان کے اندر ارادہ ہے اور اختیار ہے، باقی مخلوق کے اندر ارادہ اختیار نہیں ہے. باقیوں کو اللہ نے وہ سکیم دی نہیں ہے جو انسان کو سکیم دی ہے. انسان کو اللہ نے ارادہ اختیار دیا ہوا ہے. وہ چاہتا تو انسان کو بھی ایسے کر سکتا تھا، لیکن انسان کا ٹیسٹ ہے، تو اس کے ٹیسٹ کے لیے اللہ نے اس کے لیے ایک اور سکیم تیار کی ہے کہ اس کو اتھارٹی دی ہے، ارادہ دی ہے. تو وہ چاہے تو تکبر کرے، چاہے تو اللہ کی بات مانے. ایک وقت مقررہ تک اس کو مہلت ملی ہوئی ہے. آج کے سبق کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا اگلی آیت کو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یخافون ربهم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے. اوپر کا معنی صرف آسمانوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، اوپر کا معنی جس کی اتھارٹی ہے ان کے اوپر. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جس کے وہ قبضے میں ہے، جو ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو ان کی نگرانی کر رہا ہے، جس کے وہ کنٹرول میں ہے.
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ ساری مخلوق وہی کرتی ہے جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، یہ سارے وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ان کو ہوتا ہے، جو حکم ملتا ہے بس وہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اختیار انسان کو ہے، یہ چوائس صرف انسان کو دی ہے، اس لیے کہ اس کی سکیم الگ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔